بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے صحت و سلامتی والا بدن عطا فرمایا، جس میں ہمیشہ زندگی بسر کرتا رہا ہوں۔ تمام درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125۔ تو آئیے پروردگار عالم کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاکفین ورکع السجود۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے خانہ کعبہ کو مرج خلائق اور مقام امن قرار دیا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے چند کلمات اور ان کی تشریح۔ پہلا کلمہ ہے وہ ہے بیت۔ بیت جو ہے انسان کا رات کا ٹھکانہ، اس کو بیت کہتے ہیں۔ بیت کے معنی ہو گئے رات کو انسان کا ٹھکانہ، جس کو بعد میں مکان اور منزل کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اگلا جو جملہ ہے، کلمہ ہے، وہ ہے مثابتاً۔ مثابتاً جو ہے یہ جائے باز گشت کو کہتے ہیں، جہاں واپس آنا ہوتا ہے، جائے باز گشت کو مثابتاً کہتے ہیں۔ اگلا کلمہ ہے اسماعیل۔ اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اسم مبارک ہے، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ اشمع یعنی سماع اور ایل سے مرکب ہے۔ سماع اور ایل سے مرکب، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ کو خوب جاننے والا۔ اس آیت کی مختصر سی تفسیر یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو خدا نے چند جہات سے مرج خلائق اور عالمی مرکز قرار دیا ہے۔ پہلی جہت جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ محل وحی ہونے کے لحاظ سے مرکز شریعت اور احکام ہے، اور دوسری جہت جو ہے وہ یہ ہے کہ تحریک اور قیام کے لحاظ سے تحریک ابراہیمی اور انقلاب محمدی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکز ہے۔ اور تیسری جہت اس میں یہ ہے کہ عبادت اور خشوع کے لیے یہ قبلہ عالم ہے، اور چوتھی یہ کہ حج کی انجام دہی کے لیے یہ مرکز مسلمین ہے، اور پانچویں جہت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ امن اور آتشی کا گہوارہ ہے۔ ایمان اور اسلام کے بعد دنیا اور آخرت کے امن کا ایک نمونہ خانہ کعبہ کا امن ہے۔ چنانچہ حرم کے احاطے میں انسان اور حیوان تو اپنی جگہ، نباتات تک کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ جیسے یہ حکم ہوا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام کھڑا ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد وہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے، وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے آثار موجود ہیں۔ آج بھی خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے چند میٹر کے فاصلے پر یہ مقام موجود ہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان مبارک موجود ہیں، اور ایک شیشے کی کیبن میں یہ بند ہیں۔ اور ان قدموں کے بارے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ننگے پاؤں اپنے قدم مبارک رکھے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیوار اٹھا رہے تھے
تو اس پتھر پر قدم رکھتے تھے۔ اسی مقام پر کھڑے ہو کر لوگوں میں حج کا اعلان بھی فرمایا تھا۔ اس مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات بینات میں شامل فرما دیا ہے، جیسے سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مثلا مقام ابراہیم۔ طواف میں واجب ہے کہ اس مقام کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف پڑھی جائے۔ یہ نقطہ قابل ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مقام ابراہیم علیہ السلام پر نماز پڑھو، فرمایا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اس سے مقام ابراہیم کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے، اس سے مقام ابراہیم کی عظمت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس گھر کو پاک رکھنے کا عہد بھی لیا گیا، اور اس عہد لینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند کریم اپنے اس گھر کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ خاص کر بیتی کہہ کر، یعنی میرا گھر بیتی کہہ کر اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف دی اور اس کی شان و رفعت کو 4 چاند لگا دیے۔ پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی اس گھر کی حرمت اور اس کے احترام کے منافی ہے، اس سے اس گھر کو پاک رکھا جائے۔ چنانچہ بتوں کے ساتھ ساتھ دیگر تمام خرافات سے پاک رکھنا بھی ضروری ہے اور واجب ہے۔ یہ اس بات کی طرف ایک اور بھی اشارہ ہے، للطائفین والعاکفین ورکع السجود، جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مستقبل میں بھی یہ گھر طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کا یہ مرکز رہے گا، جیسا کہ ابھی ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات یہ ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ انسانیت ایک ہماگیر مرکزیت کی محتاج ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کعبہ انسانیت کا مرکز و محور اور اس کے امن کا گہوارہ ہے۔ تیسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مرکز کو ہر قسم کی آلودگیوں اور خرافات سے پاک رکھنا چاہیے۔ چوتھا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عبادت گاہوں کو جہاں زہری نجاست سے پاک رکھنا ضروری ہے، وہاں فکری اور عملی خرافات اور آلودگیوں سے پاک رکھنا بھی لازم اور واجب ہے۔ پانچواں نقطہ اس میں جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں بت شکنی سے ان ہستیوں کا پتہ چلتا ہے جو حضرت ابراہیم کے وارث ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بت شکن تھے اور ان کے وارث بھی بت شکن ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اپنے گھر کی اور اپنے نبی کے گھر کی زیارت ہر سال ہمیں نصیب فرمائے، اور وہاں پر جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر ان کی معرفت حاصل کرنے کی پاک پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔